ہے کہ آخر عورتوں کے ساتھ جنات کے مسائل زیادہ کیوں ہوتے ہیں؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ عاشق جنات کا مسئلہ بھی عورتوں کے ساتھ زیادہ کیوں ہوتا ہے؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس بات میں تو شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی زمین پر جیسے ہم انسان بس رہے ہیں اسی طرح سے جنات بھی ہر جگہ رہ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کو بیان کیا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسانوں کو بھی پیدا کیا ہے اور جنات کو بھی پیدا کیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کی تخلیق کا مقصد وہ کیا ہے؟ وہ ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ان کو پیدا کیا گیا ہے، لیکن یہ دو مخلوقات موجود ہیں۔ اب یہ جنات بھی زمین پر بس رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری ہر معاملے میں رہنمائی کی ہے کہ ان سے بچاؤ کے طریقے کیا ہیں، ان سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں، ان کے شر سے ہم کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ جب ہم ان کو اختیار نہیں کرتے پھر جنات ہم پہ حملہ آور ہوتے ہیں، اور عورتیں کیونکہ جسمانی طور پر بھی کمزور ہوتی ہیں اور جلدی خوف زدہ ہونا بھی ان کے اندر ہوتا ہے، اور وہ سارے مراحل کہ جن میں جنات انسانوں کے جسم میں داخل ہوتے ہیں وہ عورتوں کے ساتھ زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ جنات عموماً جب مریضوں پر دم کیا جاتا ہے تو وہ جنات بتاتے ہیں بڑی دفعہ کہ ہم اس کے جسم میں ایسے داخل ہوئے تھے کہ یہ بڑی خوف زدہ تھی، یا یہ شخص بڑا خوف زدہ تھا، یا انتہائی خوشی کی حالت میں تھا، شادی ہو رہی تھی، ڈانس چل رہے تھے، اور ہماری خوشیاں نعوذ باللہ ہوتی ایسے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے کہ خوشی کے موقع پر ہم اللہ تعالیٰ کو ہی بھول جاتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح سے جو غمی کا معاملہ ہے یہ بھی ہمارا ایسا ہی ہوتا ہے، ہم شکوے کر رہے ہوتے ہیں، شکایتیں کر رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، تو ان مواقع سے شیاطین جنات بھرپور فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ خواتین کے اندر وہ چیزیں جو نبی علیہ السلام نے سمجھایا تھا کہ عورتیں ان کا خیال کریں، ہمارے یہاں عورتیں ان چیزوں کو اختیار نہیں کرتی، وہ احتیاطیں نہیں کرتی جو شریعت ان کو سمجھائی ہے۔ لباس، ایسا لباس نہ ہو کہ جو جسم کے اعضاء اس میں سے نظر آ رہے ہیں، لباس پہننے کے باوجود ننگی عورتیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسی عورتیں ہوں گی قیامت کے قریب کہ جو لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، کاسیات عاریات۔ اب یہ بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے دور کا، کفار کی طرف سے کوئی بھی فیشن چلتا ہے ہماری عورتیں اس کو اختیار کر لیتی ہیں۔ اب جو یہ بدن نظر آ رہا ہے، شریعت کا کوئی بھی حکم حکمت سے خالی نہیں ہے، ہم اس کی حکمتوں کو نہیں جانتے۔ اب بدن ڈھانپنے کا حکم ہے، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اے بنی آدم ہم نے تمہارے اوپر ایک لباس اتارا ہے جو تمہارے بدن ڈھانپتا ہے اور تمہاری خوبصورتی کا سبب ہے۔ تو یہ بدن ڈھانپنے والا لباس اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے۔ جب اس کو ڈھانپنے والا لباس نہیں ہوگا، بدن کو ڈھانپنے والا لباس نہیں ہوگا، اور اس بدن کو انسان بھی دیکھتے ہیں اور جنات بھی دیکھتے ہیں، جب جنات دیکھتے ہیں ان کا شر بھی ہوتا ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے دعائیں لباس اتارنے کی، پہننے کی دعائیں سکھائی ہیں۔ واش روم میں جاتے ہیں جب بدن ننگا ہو رہا ہوتا ہے تو نبی علیہ السلام نے سکھایا ہے بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ یا اللہ میں خبیث جنوں اور جننیوں کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ لباس اتارا جا رہا ہے، اپنا جسم ننگا کیا جا رہا ہے، جسم ننگا ہو رہا ہے، لباس اتر رہا ہے، تو نبی علیہ السلام نے ایسے موقع پر دعا بتائی ہے۔ اب ایک عورت، اس کا لباس ہے ہی ایسا کہ اس کا بدن ننگا ہے، پہننے کے باوجود اس کا بدن، اس کے اعضاء معلوم ہو رہے ہیں، تو یہ شیاطین کو دعوت دینے والی بات ہے۔ اسی طرح سے جو خوشبو کو لگا کے نکلنا ہے، ہماری عورتیں آپ دیکھ لیں بازاروں میں چلے جائیں، اسی طرح سے شاپنگ مال ان میں چلے جائیں، تو عورتوں نے جو خوشبو لگائی ہوتی ہے ویسی خوشبو تو مردوں نے نہیں لگائی ہوئی ہوتی۔ اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ان المرأة اذا استعطرت فمرت بمجلس فهي كذا وكذا وهي زانیہ، جب کوئی عورت عطر لگا کے کسی مجلس کے پاس سے گزرتی ہے تو بڑی بری عورت ہے، وہ زانیہ اور بدکارہ ہے۔ اب نبی علیہ السلام نے اس سے منع کیا ہے۔ اب جو عورت اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے فرمان سے منہ پھیر کے بغاوت کر کے جا رہی ہے، کن کو دعوت دے گی؟ شیاطین کو۔ اب یہ شیاطین کے مسائل کے ساتھ بنیں گے، اور پھر کیا ہوتا ہے جب یہ سارے مسائل بنتے ہیں پھر ہم
باتیں کرتے ہیں جی نماز بھی پڑھتے ہیں، ہمارے گھر میں تو دین بھی ہے، ہمارے گھر میں تو قرآن بھی ہے، لیکن جس کام سے اللہ کے نبی نے منع کیا تھا اس کو تو اختیار کیا نا۔ اور اسی طرح سے نبی علیہ السلام نے خاوند بیوی جب ملتے ہیں وہاں پر دعا بتائی ہے، اس دعا کو پڑھا جائے۔ ہمارے اکثر لوگوں کو وہ دعا یاد نہیں ہے، خواتین کو وہ دعا یاد نہیں ہے۔ بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا۔ اب اس موقع پر لباس جب اترے گا، بدن ننگا ہوگا، تو شریعت نے یہ بات بتائی ہے کہ اس موقع پر بھی اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرنی۔ جب یہ سارے مواقع جو شیاطین کو دعوت دینے والے ہیں یا وہ مواقع جن سے شیاطین فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ہم ان میں دعاؤں کا اہتمام نہیں کریں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ شیاطین حملہ آور ہوں گے، اور جنات عورتوں پر بھی عاشق ہوتے ہیں، مردوں پر بھی عاشق ہوتے ہیں۔ جو جنات میں سے مذکر ہیں وہ عورتوں پر، اور جو مؤنث ہیں وہ مردوں پر عاشق ہوتی ہیں۔ اور اس کی وجوہات یہ ہیں، اس کی یہ وجوہات ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ خاص ایام جب عورتوں کا یہ پیریڈ شروع ہوتا ہے، یہ جو ایام شروع ہوتے ہیں ان میں ناپاکی کا معاملہ جو ہوتا ہے کہ اپنے بدن صاف ہی نہیں رکھنا، اپنے سر کو، اپنے ہاتھوں کو، اپنے پاؤں کو، اپنے بدن کو صاف نہیں رکھتی عورتیں، اور پھر وہ خون لگے ہوئے کپڑے وہ یوں ہی پھینک دیے جاتے ہیں۔ اب یہ چیزیں وہ ہیں کہ جن پر جنات حملہ آور ہوتے ہیں یا جادوگر اس سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں، وہ کپڑے جادوگر تک پہنچتے ہیں اور جادوگر اس پر جادو کر دیتا ہے۔ تو ناظرین ہمیں ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ صبح و شام کے اذکار کا اہتمام کریں، صبح و شام کے اذکار کا اہتمام کریں، اور ایسی دعائیں پڑھتے رہیں جیسے نبی علیہ السلام پڑھا کرتے تھے۔ فلق ناس بھی پڑھتے تھے، اور شر حسد سے بچنے کے لیے بھی آپ نے دعائیں پڑھی ہیں۔ آپ حسنین رضی اللہ عنہما کو بھی پڑھ کے دم کیا کرتے تھے، اور نبی علیہ السلام کو جبریل علیہ السلام آ کے دم کیا کرتے تھے، کیونکہ جنات کا مسئلہ حسد کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے۔ اور ہمارے یہاں یہ بھی بیماری ہے کہ ماشاءاللہ نہیں کہہ سکتے، بارک اللہ نہیں کہہ سکتے، اچھے کلمات نہیں کہہ سکتے۔ جب کسی کو دیکھا ہے برکت کی دعا نہیں دیتے تو برکت کی دعا دینی چاہیے، ماشاءاللہ پڑھنا چاہیے، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت آتی ہے۔ اور حسد سے، جادو سے، جنات سے ہم محفوظ رہتے ہیں۔ اور سونے کے، جاگنے کے اذکار، گھر سے نکلنے کی دعا نبی علیہ السلام نے بتائی ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ گھر میں داخل ہوتے ہیں بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ تو دعاؤں کا اہتمام کریں، اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں کے ساتھ ہر طرح کے شیاطین سے محفوظ کر لیتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ صبح و شام لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 100 مرتبہ پڑھنا، اس کو اپنی عادت بنا لیں۔ اللہ تعالیٰ ہر طرح کے شر سے محفوظ فرما لیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔